بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. ایک بار پھر آپ کو ڈیٹا کمیونیکیشن کے 13th لیکچر میں خوش آمدید. یہ ہمارا جو سلسلہ لیکچرز کا چل رہا ہے، ہم لوگوں نے اب تک ٹیکسٹ بک کے تقریباً 4 چیپٹر جو ہیں وہ ہم نے کور کر لیے ہیں. آج انفیکٹ ہم چوتھا جو ہے وہ اس چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے آج کے لیکچر میں. اسٹوڈینٹس، اس سے پہلے کہ ہم آج کے لیکچر کو شروع کریں، آئیے ذرا پچھلے لیکچر کی جانب چلتے ہیں. ہم لوگوں نے آج جو چوتھا لیکچر ہے سگنلز کا ٹیکسٹ بک کا، اسے ہم نے کچھ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش ہم لوگ کریں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے لیکچر کو سٹارٹ کریں، آئیے ذرا تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں پچھلے لیکچر کا اور چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں کیا کچھ اسٹڈی کیا ریلیٹڈ ٹو سگنلز. اسٹوڈینٹس، ہم لوگوں نے اب تک سگنلز کی 2 مین ڈفرنٹ ٹائپس کو اسٹڈی کیا ہے. پہلی ٹائپ تھی اینالاگ سگنلز، دوسری ٹائپ تھی ڈیجیٹل سگنلز. اس کے بعد کچھ ایک اور کلاسیفیکیشن بھی ہم نے سگنلز کی پڑھی، دیٹ واز دا پیریوڈک سگنلز اینڈ دا اے پیریوڈک سگنلز. اینالاگ اور ڈیجیٹل کو ہم نے اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ سگنل دیٹ از کنٹینیوس ان ٹائم از دا اینالاگ سگنل، اینڈ دین دا سگنل دیٹ از ڈسکریٹ in time is known as the digital signals. پھر periodic اور اے periodic کو ہم نے دیکھا کہ whether a signal is analog or digital, it can either be periodic signal or a digital signal. A periodic signal is the one that actually repeats itself consistently time after time, and the time taken to repeat itself once or one cycle of that specific signal is completed in one time period. Similarly, we looked at the concept of frequency that is associated with periodic signals. Number of cycles completed in 1 second is known as the frequency of that signal. تو یہ تھوڑا سا periodic اور aperiodic کے concept کو بھی ہم لوگوں نے ذرا اسٹڈی کیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈیٹیل ڈسکشن اسٹارٹ کی آف ایچ آف دا 2 ٹائپس، اینالاگ سگنلس اور ڈیجیٹل سگنلس کی. تو پہلے ہم لوگوں نے اینالاگ سگنلس کو اسٹارٹ کیا، اور وی اسٹارٹیڈ آف ود دا سمپلسٹ فارم آف اینالاگ سگنلس، دیٹ از دا سائنوسوئڈل ویو اور دا سائن ویو. سائنوسوئڈل ویو کو ہم نے تھوڑے سی اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کی 3 ڈفرنٹ کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کیا دیٹ آر ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ اف وی وانٹ ٹو ایکچولی ڈسکرائب دا سائن ویوز. تو 3 کریکٹرسٹکس تھیں، ایمپلیٹیوڈ، پھر فریکوینسی اور پھر فیز. ان تینوں کریکٹرسٹکس کو باری باری ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا کہ کس طرح سے یہ ایمپلیٹیوڈ، فریکوینسی اور جو فیز ہیں دے آر ایکچولی یوزفل ان ایکچولی ڈسکرائبنگ دا سائنوسوئڈل ویوز اور دا سمپل اینالاگ سگنلس. کچھ ہم لوگوں نے ایگزامپلس بھی اسٹڈی کی. وی ایکچولی وینٹ تھرو سم اسپیسیفک ایگزامپلس دیٹ آر گیون ان دا ٹیکسٹ بک کہ ہاؤ ٹو ایکچولی کیلکولیٹ ڈفرنٹ کوانٹیٹیز when you are actually asked to do so in calculating the frequency and the period or the phase. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ان تینوں کریکٹرسٹکس کو پڑھنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ you can actually alter these 3 or you can actually change these 3 attributes in a sine wave or in a simple analog signal. تو ان تینوں attributes کو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ان کو یوٹیلائز کیا جائے, why not use these 3 attributes to actually gain ourselves something for our own advantage. تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہم اپنے سگنل کو کنٹرول کر سکتے ہیں by introducing changes in either the amplitude or the frequency or the phase of the signal. کیسے ہم ایک ہی سگنل میں، ایک ہی سائن ویو میں ڈفرنٹ قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں when you actually change these 3 quantities to represent different pieces of information. پھر اسٹوڈینٹس وی اسٹارٹیڈ آف with the discussion of the time and the frequency domain. Very important couple of concepts time اور frequency domain کے. ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ ایک سگنل جو ہے وہ ٹائم ڈومین میں، جو کہ ایک ریپرزنٹیشن ہے اسی سگنل کی آف دا ایمپلیٹیوڈ ورسز دا ٹائم، اینڈ دین دا فریکوینسی دیٹ از ایکچولی دا گراف اور a plot of the same signal but in amplitude versus frequency domains. تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا کہ what is the difference between these 2 domains. If a signal is given in the time domain, then how does the signal convert to the frequency domain? کس طرح سے
اگر آپ کے سگنل میں ایک ٹائم ڈومین کے سگنل میں اگر دا ریپڈ چینجز آر دیئر دین واٹ از گوئنگ ٹو بی دا فریکوینسی. ہم نے دیکھا کہ فریکوینسی اس کی ہائی ہوگی. سملرلی وی سو دیٹ اف دا فریکوینسی از لو دیٹ مینس دیٹ دا سگنل از چینجنگ ویری سلولی ان دا ٹائم ڈومین, یا اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. سائیکل جو ہے وہ ایک سائیکل کافی زیادہ ٹائم میں کمپلیٹ ہو رہا ہے. ہم نے یہ تھوڑا سا ذرا ریلیشن شپ اسٹڈی کی بٹوین دا ٹائم ڈومین ریپرزینٹیشن اینڈ دا فریکوینسی ڈومین ریپرزینٹیشن آف دا سگنل اور دا ویو فارم. اب اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے سائن ویو کو کافی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہے پچھلے ایک لیکچر میں, اور اب ہم ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھیں گے سیکنڈ ٹائپ آف اینالاگ سگنلس کی طرف, دیٹ از دا کمپوزٹ سگنلس. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو بیسیکلی اسٹڈی ٹو ٹائپس آف اینالاگ سگنلس. دا فرسٹ از دا سمپلسٹ فارم آف دا اینالاگ سگنل, دیٹ از دا سائنوسوئڈل ویو اور دا سائن ویو, اینڈ دا سیکنڈ ٹائپ از دا کمپوزٹ سگنلس, دیٹ از ایکچولی دا کمبینیشن آف ڈفرنٹ سائن ویوز. تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, دا composite signals are actually the signals that are composed of multiple sine waves. تو so far اب تک جو ہم نے اس سگنلس کو اسٹڈی کیا ہے, وی ہیو فوکسڈ آن سمپل پیریوڈک سگنلز اور سائن ویوز جن کو ہم نے بولا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ سائن ویوز جو ہیں دے آر آلموسٹ آل دا ٹائم دے آر ان دا فارم دیٹ از گیون ان دا سمپلسٹ فارم آف سائن ویوز. They can actually vary in shape and they can actually, the changes should not be, or they will not be smooth enough as in the case of sine waves. تو یہ composite signals جو ہیں ان کو ہم تھوڑا سا آج کے لیکچر میں دیکھیں گے. اس کے بعد we will start off with the concept of frequency spectrum and bandwidth. ہم لوگ یہ اسٹڈی کریں گے کہ what do we mean by the frequency spectrum of a signal, اور پھر bandwidth کا جو بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ڈیٹا کمیونیکیشن میں. اور ہم ہر whenever we are actually concerned with calculating different parameters in a datacom system, so we will always talk in terms of bandwidth. ہر پوائنٹ پہ ہم لوگ bandwidth اور ڈیٹا ریٹ, that is the bits per second, ان دونوں کانسیپٹ کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. تو we will study the bandwidths and different definitions of bandwidth in today's lecture. Last but not the least, we will finish off today's discussion with the discussion of the digital signals. Analog signals کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں آج اس کی جو ڈسکشن ہے اس کو وائنڈ اپ کریں گے. اینالاگ سگنلس کی دو ٹائپ بھی دیکھیں, سائن ویوز اور کمپوزٹ سگنلس. اس کے بعد ہم دوسری مین ٹائپ آف دا سگنلس جو ہے دیٹ از دا ڈیجیٹل سگنلس, اس کو بھی اسٹڈی کریں گے. تو اسٹوڈینٹس آج کا پہلا ٹاپک جو آج ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا کمپوزٹ سگنلس. ہم لوگوں نے اینالاگ سگنلس کی دو ٹائپ جو ہے وہ اسپیسیفائی کی تھیں جب اینالاگ سگنلس کی بات کرنا شروع کی. دا فرسٹ ٹائپ واز دا سمپل اینالاگ سگنلس اور دا سائن ویوز, اینڈ دا سیکنڈ ٹائپ از دا کمپوزٹ سگنلس. تو کمپوزٹ سگنلس کو تھوڑا سا ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ وٹ ڈو وی ایکچولی مین بائی دا کمپوزٹ سگنلس. اسٹوڈینٹس اینالاگ سگنلس کی فرسٹ ٹائپ جو آپ نے دیکھی, دا سمپلسٹ فارم آف اینالاگ سگنلس واز دا سائن ویو. اور سائن ویو از اے کائنڈ آف اے ویو دیٹ کی ناٹ بی فردر ڈیکمپوزڈ انٹو اینی نمبر آف سائن ویوز. بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ دا کمپوزٹ سگنلس, کمپوزٹ سگنل وہ سگنل ہے دیٹ از ایکچولی کمپوزڈ آف ملٹیپل سائن ویوز, اور اٹ کین بی ڈیکمپوزڈ انٹو اے کلیکشن آف سائن ویوز. تو جب آپ سائن ویوز کی بات کرتے ہیں تو وی آر بیسیکلی ٹاکنگ اباؤٹ دا پیریوڈک سگنلس. بٹ دیر آر لاٹ آف سگنلز اور لاٹ آف ویو فارمس ان وچ دا سگنل ڈز ناٹ ایکچولی موو اسموتھلی, اور دا کرو از ناٹ سو اسموتھ ایز ان دا کیس آف سائن ویو. انسٹیڈ دا سگنل میں وابل, اٹ میں اسپائک, اٹ میں جمپ, اور اٹ میں سلائڈ. ڈفرنٹ قسم کی ہمارے پاس شیپس ہو سکتی ہیں سگنل کی. بٹ ایز لانگ ایز دا ارریگولیرٹیز آر کنسسٹنٹ, ہماری یہ جو شیپس یا یہ جو پیٹرنز ہیں ہمارے یہ کنسسٹنٹلی ریپیٹ ہو رہے ہیں ٹائم اینڈ ٹائم اگین آفٹر اے فکسڈ انٹرول آف ٹائم, تو دیٹ مینس دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پیریوڈک سگنل. اب اٹ کین ایزیلی بی شون یوزنگ سم اسپیسیفک میتھڈس لائک فورئر انالیسز. ابھی اس کو دیکھیں گے. وی کین شو دیٹ any periodic signal, doesn't matter how complex it is, can be decomposed into a collection of sine waves, with each of these sine waves having a measurable amplitude, frequency and phase.
تو ان ادر ورڈز ہم ایک ہمارا جو پیریوڈک سگنل ہے چاہے کسی بھی کمپلیکس شیپ کا کیوں نہ ہو, ادر دین سمپل سائن ویو, اف اٹس آف اینی ادر شیپ لائک سلائڈنگ شیپ ہو یا وابل شیپ ہو یا اسپائک ہو, کسی بھی شیپ کا یہ سگنل ہو, ہم اس کو وی کین پروو بائی یوزنگ فورئر انالیسس دیٹ وی کین ایکچولی ڈیکمپوز دس کمپلیکس اور کمپوزٹ سگنل انٹو اٹس component sine waves, which each of these sine waves having a measurable amplitude, frequency and phase. تو آئیے اسٹوڈینٹس اس کمپوزٹ سگنل کے کانسیپٹ کو ذرا سلائڈ پہ جا کے اور کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس اگر آپ اس سلائڈ میں دیکھیں تو یو کین سی دیٹ دا مڈل فگر جو کہ درمیان میں آپ کی فگر ہے, دیٹ ہیز اے فریکوینسی آف 6 ہرٹز. تو دا فرسٹ سائن ویو دیٹ از دا مڈل سائن ویو جو کہ درمیان میں سائن ویو ہے, دیٹ از اے فریکوینسی آف 6 ہرٹز, وائل دا سیکنڈ سائن ویو ہیز اے فریکوینسی آف 0. دا لاسٹ ون دیٹ ہیز اے فریکوینسی آف 0. ایمپلیٹیوڈ ہماری لاسٹ ویو کا 10 ہے اور مڈل ون کا 7 ہے. تو اب اف وی وانٹ ٹو ایڈ دیز ٹو سگنلز اپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ, اگر ہم ان دونوں کو ایڈ کرنے کی کوشش کریں اینڈ اف یو وانٹ ٹو ٹرائی اینڈ میک اے کمپوزٹ سگنل, تو وٹ وی اینڈ اپ ود از سم تھنگ لائک ان دا فرسٹ فگر اور دا ٹاپ فگر. تو اگر آپ ٹاپ فگر کو دیکھیں تو اس فگر میں ہماری جو ٹائم ایکسس ہے وہ کچھ جو ہے وہ شفٹ ہوئی ہے ڈاؤن ورڈس. اوریجنل جگہ سے یہ ٹائم ایکسس جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ شفٹ ہو گئی ہے. تو دیٹ واز دا ریزلٹ آف ایکچولی ایڈنگ اپ دا مڈل ویو دیٹ از دا سائنوسوڈل ویو ود دا لوور ویو اور دا لاسٹ فگر, اور ان کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ جب ہم نے ایڈ کیا تو ٹائم ڈومین میں آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ٹاپ فگر ہے دیٹ لکس لائک اے سائن ویو ود اے ٹائم ایکسس شفٹڈ ڈاؤن ورڈس. تو اسی شفٹڈ ٹائم ایکسس کو اگر ہم فریکوینسی ڈومین میں کنورٹ کریں تو یو کین ایزیلی سی دیٹ دا لوئسٹ figure has a component at 0 frequency with the amplitude of 10, maximum amplitude of 10. The middle one has a frequency of 6 with a maximum amplitude of 7. اور جب آپ ان دونوں کو ایڈ اپ کر دیں تو you get the top frequency domain plot that has one component at 0 frequency with a maximum amplitude of 10 and one component at frequency of 6 Hz with a maximum amplitude of 7. اب اسٹوڈینٹس یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ کو میں ایکسپلین کرتا چلوں کہ جو لوئسٹ فگر آپ نے دیکھی ہے, دا لاسٹ ون آؤٹ ہیئر وین دیر از نو چینج اور دا چینج ان دا وولٹیج لیول از کانسٹنٹ آؤٹ ہیئر, ایک کانسٹنٹ ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ مینٹین ہوا ہے اینڈ دا فریکوینسی از اکول ٹو 0. تو دس ٹائپ آف کمپوننٹ دیٹ ایکچولی اپیئرز ان آر ٹائم ڈومین ریپرزینٹیشن از نون ایز اے DC component or a direct current component or the component with the frequency 0. جب بھی کسی DC component کو آپ کسی normal sinusoidal wave میں ایڈ کریں گے تو آپ کا جو time axis ہے وہ ہمیشہ disturb ہوگا. That is going to be always the case. اور آپ یہ دیکھیں کہ middle جو آپ کی figure ہے that is a very normal sinusoidal wave. And this is the kind of wave that you actually need. کیونکہ اس کیس میں the average amplitude is 0. Now, whenever we are talking about the signals, whenever we will be talking about the representation of signals or the data in the form of analog signals یا digital signals, so we will always want our signals, the average amplitude of our signal to be equal to 0. کس طرح کہ آپ یہ مڈل والی سائن ویو کو دیکھیں کہ آپ کا نارمل سائنوسوئڈل ویو میں ایک آرک جو ہے وہ آپ کی ٹائم ایکسس سے اوپر ہوتی ہے یعنی پازیٹیو ایریا میں, اور دوسری آرک جو ہے وہ ٹائم ایکسس کے نیچے ہوتی ہے. اسی طرح اگلی آرک اوپر ہے اینڈ دین آلٹرنیٹ کرتی ہیں, وہ ایک پارٹ جو ہے نا وہ سائیکل کا ہاف آف دا سائیکل از ابو دا ٹائم ایکسس اینڈ دین دا ادر ہاف از بلو دا ٹائم ایکسس. تو اس سے کیا ہوتا ہے وین یو ایکچولی کیلکولیٹ دا ایوریج آف دس سگنل اٹ کمز آؤٹ ٹو بی اپروکسیمیٹلی 0. And this is the type of signal that we want to be transmitted on our transmission medium. جب بھی اس سگنل میں ایک DC کمپوننٹ یا ایک کمپوننٹ ود a 0 frequency جو ہے وہ ایڈ اپ ہو جاتا ہے تو we end up with something that you see on the very top, کہ جس میں ہماری ٹائم ایکسس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. اور اس اسپیسیفک کیس میں
ہمارے ٹرانسمیشن میڈیم جو ہے اٹ از ناٹ نیسسری کہ ٹرانسمیشن میڈیم جو ہے اٹ از کیپیبل آف کیرنگ دا ڈی سی کمپوننٹ ان اٹ. تو ہمیں کئی ٹرانسمیشن میڈیمز میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے اس سگنل کو جو کہ آپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں ود دا ٹائم ایکسس شفٹڈ. ہمیں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ سگنل جو ہے وہ اٹ کین ناٹ سم ٹائمز ٹریول آن دا اسپیسیفک ٹرانسمیشن میڈیم دیٹ از ناٹ کیپیبل آف کیرنگ ڈی سی کمپوننٹس. تو یہ ایک کمپوزٹ سگنلس کی ہماری ایگزامپل تھی جس کے ساتھ ہی ہم نے ایک ڈی سی کمپوننٹ کے کانسیپٹ کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ڈومین میں اٹ از ریپرزینٹڈ بائی اے سنگل اینٹی. ایک سنگل آپ کو گراف جو ہے وہ پلاٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ایمپلیٹیوڈز دونوں ایڈ اپ ہو گئے ہیں. لوئسٹ ویو فارم جو کہ فریکوینسی 0 والی ویو فارم ہے اس کا 10 ایمپلیٹیوڈ اور ہماری سائنوسوئڈل مڈل ویو کا 7 ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ دونوں ایڈ اپ ہو گئے ہیں. وی ہیو اے میکسیمم ایمپلیٹیوڈ آف 17 فار آر کمپوزٹ سگنل اینڈ آر ٹائم ایکسس ہیز شفٹڈ ڈاؤن بیکاز آف دا ڈی سی کمپوننٹ اور کمپوننٹ ود فریکوینسی 0. فریکوینسی ڈومین میں آپ کے پاس سنگل اینٹی نہیں ہے. اگر آپ کمپوزٹ سگنل کو ٹاپ پلاٹ کو دیکھیں تو اٹس ایکچولی شوئنگ یو 2 ڈفرنٹ فریکوینسی کمپوننٹس, ون ایٹ 0 frequency اور the DC component and the other one at a frequency of 6 hertz is there. So this is an example of the composite signal. So students, this was an example of the composite signals. مجھے امید ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ جو کہ ڈی سی کمپوننٹ کا میں نے آپ کو دیا اس ایگزامپل کو یا سلائڈ کو ڈسکس کرتے ہوئے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اٹ از ویری امپورٹنٹ ان دا فردر لیکچرس that you understand the concept of the DC component or a component with frequency 0. Ideally, what we need is we need the average amplitude of our signal to be equal to 0. لیکن اگر آپ کے سگنل میں DC component involved ہو جائے, if you have this DC component in this signal, then your average amplitude becomes something other than 0 or non-zero, which is not desirable because a lot of times your transmission medium will not be able to carry this non-zero average amplitude or the DC component signal through it. تو اسٹوڈینٹس فریکوینسی اسپیکٹرم جو ہے ایک سگنل کا دیٹ از ایکچولی اے کلیکشن آف آل دا کمپوننٹ فریکوینسیز آف دیٹ سگنل. نارملی ہم اس فریکوینسی اسپیکٹرم کو فریکوینسی ڈومین گراف کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں. دین وی ہیو دا بینڈ وڈتھ. تو بینڈ وڈتھ آف اے سگنل از ایکچولی دا وڈتھ آف دیٹ فریکوینسی اسپیکٹرم. تو دونوں بینڈ وڈتھ اور فریکوینسی اسپیکٹرم کا جو کانسیپٹ ہیں وہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں ایز سچ کہ فریکوینسی اسپیکٹرم از it's a set of all the component frequencies in the signal, and then the width of this frequency spectrum is the bandwidth of your signal. In other words, bandwidth refers to the range of the component frequencies, and frequency spectrum actually refers to the elements within that range. So when you want to actually calculate the bandwidth, آپ کے پاس جو signal available ہے آپ اس کی bandwidth کو calculate کرنے کا there should be some way of trying to find out or calculating the bandwidth of that specific signal. So normally what we do is we subtract the lowest frequency that is there in the signal from the highest frequency to get the bandwidth. Means our bandwidth of a signal is equal to the highest frequency of that signal minus the lowest frequency. تو اسٹوڈینٹس آئیے چل کے اسی کانسیپٹ کو ذرا سلائڈ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس if you see in the figure, you can see a signal with multiple frequency components. آپ کے پاس جو سگنل ہے اس میں ملٹیپل فریکوینسی کمپوننٹس موجود ہیں جو کہ اسٹارٹ ہو رہے ہیں 1000 ہرٹز اینڈ دا میکسیمم فریکوینسی از 5000 ہرٹز. تو اف یو وانٹ ٹو کیلکولیٹ دا بینڈ وڈتھ آف دس سگنل, تو بینڈ وڈتھ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا فائنل فریکوینسی اور دا ہائیسٹ فریکوینسی مائنس دا لوئسٹ فریکوینسی. تو اس کیس میں ہماری ہائیسٹ فریکوینسی ہے 5000 ہرٹز اور ہماری لوئسٹ فریکوینسی ہے 1000 ہرٹز. تو بینڈ وڈتھ ول بی اکول ٹو 5000 مائنس 1000 اینڈ دیٹ کمز آؤٹ ٹو بی اکول ٹو 4000 ہرٹز. اسی کانسیپٹ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از ایکچولی ایگزامپل نمبر 4.8 آف یور ٹیکسٹ بک. تو اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. ایگزامپل کی اسٹیٹمنٹ ہے جی کہ اف اے پیریوڈک سگنل از ڈیکمپوزڈ انٹو 5 سائن ویوز with frequencies 100, 300, 500, 700 and 900 hertz, what is the
بینڈ وڈتھ. یہ وہی کانسیپٹ آ گیا جو کہ میں نے آپ کو پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے ان دا کیس آف کمپوزٹ سگنلس, کہ ہماری جو ایک پیریوڈک سگنل جو ہے وہ ڈیکمپوز ہوا ہے ان دا فارم آف 5 سائن ویوز, اور ہر سائن ویو کی ڈفرنٹ فریکوینسی ہے, اینڈ دا سیٹ آف فریکوینسی رینجز فرام 100 اینڈ ان آڈ ایڈیشنز آل دا وے ٹو 900, یعنی 100, 300, 500, 700 اور 900. تو اس اسپیسیفک کیس میں فگر بھی آپ کو دی ہوئی ہے. آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ول یو ایکچولی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا بینڈ وڈتھ آف دس سگنل. تو ہاؤ ڈو یو سالو فار دا بینڈ وڈتھ ان دس اسپیسیفک کیس از یو آر گوئنگ ٹو سبٹریکٹ دا لوئسٹ فریکوینسی فرام دا ہائیسٹ فریکوینسی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس اسپیسیفک کیس میں یا اس سولوشن میں ہماری جو ہائیسٹ فریکوینسی ہے دیٹ از دا 900 ہرٹز. تو ہم ایف ایچ اس اسپیسیفک کیس میں اٹ ریپرزینٹس دا ہائیسٹ فریکوینسی, and similarly FL represents the lowest frequency. So in this specific example FH is going to be equal to 900. ہماری سب سے زیادہ frequency جو کہ signal میں available ہے that is 900. Similarly the lowest frequency in our signal is 100. So you subtract these two and the result is going to be 800 hertz. آپ کی bandwidth جو ہے اس signal کی that is 800 hertz. Students, this was the concept of a frequency spectrum and the bandwidth. The component frequencies of a signal is the frequency spectrum, and then the range of this frequency spectrum is known as the bandwidth. تو bandwidth کا ایک چھوٹا سا concept تو آپ نے لیا یہاں سے, ایک very initial type of definition ہم نے لی, but there are much more concepts involved with bandwidth as compared to this easy definition out here. تو آئیے چل کے تھوڑی سی بینڈ وڈتھ کی ڈفرنٹ ٹائپس آف جو ہے وہ ڈیفینیشن کو ذرا اسٹڈی کرتے ہیں. بینڈ وڈتھ جو ہے وہ کس طرح سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ڈفرنٹ قسم کے سینیریوز میں, کچھ امپورٹنٹ سینیریوز جو کہ آگے لیکچرز میں بھی ہمارے کام آئیں گے, اینڈ دیٹ آر ریئلی امپورٹنٹ ان آر پریکٹیکل لائف. تو آئیے چل کے ذرا اس نارمل یا ایک سمپل سی ڈیفینیشن سے تھوڑا آگے چل کے تھوڑی کمپلیکس سی ڈفرنٹ ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں آف دا بینڈ وڈتھ, اور ہر کسی definition of the bandwidth کو ہم یوز کریں گے on some specific uses and for some specific purposes in our practical usage. آئیے چل کے سلائڈ پہ پہلی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. The first definition of bandwidth other than its simplest form that we are going to study is the 3 dB bandwidth or the half power bandwidth. 3 dB is the dB is actually decibels, اور اس کانسیپٹ کو میں آپ کو آگے چل کے اور بھی ایکسپلین کروں گا. بٹ دا ڈیفینیشن آف دس بینڈ وڈتھ از دیٹ فار دا میگنیچیوڈ اسپیکٹرا آف ایچ ایف از ایکچولی دا ہائیسٹ میگنیچیوڈ آف آر سگنل آؤٹ ہیئر, دا رینج آف دا اسپیکٹرم دیٹ ڈز ناٹ فال لوور دین 1/√2 times دا میکسیمم ایچ ایف. تو اگر آپ اس فگر کو دیکھیں تو آپ کا جو میکسیمم ایمپلیٹیوڈ ہے ورٹیکل ایکسس پہ دیٹ از ایچ ایف. آپ کو میکس ایچ سے بھی وہ میکسیمم ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ ریپرزینٹ ہو رہا ہے, بٹ ان دس اسپیسیفک کیس دا میکسیمم ایمپلیٹیوڈ آن دا ورٹیکل ایکسس از ایچ ایف. تو اس میکسیمم ایچ ایف کا اگر آپ 1/√2 ٹائمس لے لیں, 1/√2 ٹائمس ملٹیپلائی بائی دس میکس ایچ ایف, تو اس اسپیسیفک لائن سے جو ہاریزونٹل ڈیشڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے, اس اسپیسیفک لائن سے نیچے والے سارے ایریا کو آپ اومٹ کر دیں, تو جو اوپر والا ایریا آپ کے پاس بچ گیا ہے, دوز پوائنٹس دیٹ آر ایکچولی آن دا انٹرسیکشن آف دس ہاریزونٹل ایکسس اینڈ یور سگنلس. اس کی ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم تک جو ٹوٹل آپ کا فریکوینسی اسپیکٹرم ہے, دیٹ دا رینج آف دیٹ اسپیکٹرم از نون ایز دا 3 dB bandwidth or the power bandwidth. If you are asked about the 3 dB bandwidth or the half power bandwidth and you are given with a signal, then what you are going to do is آپ vertical axis پہ maximum amplitude اس کا چیک آؤٹ کریں گے اس سگنل کا, and then you will calculate the 1/√2 times that maximum amplitude and leave aside the portion below that horizontal line, اور باقی جو آپ کا اوپر پورشن بچ جائے گا that will actually constitute your 3 dB bandwidth. The next type of bandwidth that we are going to study is, or another definition of bandwidth is the equivalent noise bandwidth. تو equivalent noise bandwidth اس کی formal definition ذرا دیکھ لیتے ہیں. The width of a fictitious rectangular spectrum created to have the same power in the rectangular band as the power of the signal in positive frequencies. تو اگر آپ فگر میں دیکھیں
تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان دس اسپیسیفک کیس وٹ وی ہیو ڈن از آپ کا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کا ایکچوئل سگنل جو ہے وہ موجود ہے. آپ نے اس کیس میں کیا کیا وٹ یو ہیو ڈن از کہ آپ نے سارے سگنل کی جو پازیٹو فریکوینسیز میں یعنی ابو دا فریکوینسی ڈومین جتنی بھی اس سگنل کے اندر پاور ہے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سگنل ہے اس کے اندر جتنی بھی پاور ریپرزینٹ ہو رہی ہے اس ساری پاور کو اٹھا کر ایک بینڈ لمیٹڈ وائٹ نوائز قسم کے ایک بینڈ لمیٹڈ ریکٹینگولر اسپیکٹرم میں وہ جو ساری پاور ہے وہ انسرٹ کر دی ہے. مینس آپ کا سگنل جو ہے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تھا اٹس ناٹ irregularly shaped anymore. You have taken out all the power that was there in that signal and you have confined that power in a rectangular spectrum as given on the right hand side. تو جو اس rectangular spectrum کی bandwidth ہوگی means its maximum frequency minus its lowest frequency, that is going to be your equivalent noise bandwidth. تو basically اس type کے bandwidth کی definition کو ہم اس وقت use کرتے ہیں when we are actually trying to calculate the amount of noise in a signal. So what we do is we take out the noise from the original signal and try to confine that noise separately in the form of a rectangular spectrum تاکہ ہمیں اس noise کی bandwidth کا پتہ چل سکے, ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے original signal میں کتنی how much bandwidth of noise is involved in it. But equivalent noise bandwidth کا جو concept ہے یہ it's not always used for noise, it can also be used for ordinary signals. The third definition of the bandwidth that we are going to study is the null to null bandwidth or the zero crossing bandwidth. Ab null is actually a point at which a signal cuts the horizontal axis. تو آپ اگر فگر میں دیکھیں تو آپ کو یہ 3-4 جگہ پہ ایسے پوائنٹس نظر آ رہے ہوں گے کہ جس پہ جو سگنل ہے آپ کا ہارزونٹل ایکسس کو یا زیرو ایکسس کو کٹ ڈاؤن کر رہا ہے یا انٹرسیکٹ کر رہا ہے. ڈیفینیشن اس بینڈوڈتھ کی کیا ہے؟ اف دا میکسیمم فریکوینسی ان اسپیکٹرم از ایف ناٹ, دا فرسٹ نل ابو اینڈ بلو ایف ناٹ ول بی F1 اینڈ F2 ویئر دا میگنیچیوڈ آف F1 مائنس F2 از دا نل ٹو نل بینڈوڈتھ. اسٹوڈینٹس آپ جو ہارزونٹل یا ورٹیکل لائنز دیکھ رہے ہیں F1 مائنس F2 کے ذریعے, آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو پہلے بھی ان کے بارے میں پتا ہوگا, بٹ دے ایکچولی ریپرزینٹ دا میگنیچیوڈ اونلی. تو F1 مائنس F2 اگر نیگیٹو بھی ہوگا تو بیکاز آف دیز ورٹیکل لائنز یو ول اونلی بی ایبل ٹو سی دا پازیٹو ویلو. تو اس اسپیسیفک کیس میں میکسیمم ہماری فریکوینسی جو تھی وہ F0 تھی. اب ہم نے اس سے پہلے اور اس کے بعد جو فرسٹ نل ہمارے پاس آئے ہیں, فرسٹ ایسے پوائنٹس جو ہمارے پاس آئے ہیں کہ جس پہ یہ سگنل جو ہے یہ زیرو ایکسس کو انٹرسیکٹ کر رہا ہے, وہ نلز ہیں F1 اور F2 کے. تو اگر اف وی ہیو ٹو نلز F1 F2 اراؤنڈ دا میکسیمم فریکوینسی F0, تو ہماری نل ٹو نل بینڈوڈتھ کیا ہوگی؟ F2 مائنس F1 یا F1 مائنس F2 کا میگنیچیوڈ. یہ جو بینڈوڈتھ ہے دس ول بی نون ایز دا نل ٹو نل بینڈوڈتھ اور دا زیرو کراسنگ بینڈوڈتھ. اب اس فگر میں ہمارے پاس صرف 2 نلز نہیں ہیں, وی ہیو مور نلز ٹو. اگر آپ F0 کے F2 سے آگے یا F1 سے آگے پوائنٹس کو غور کریں تو دیز آر آلسو دا پوائنٹس ویئر دا سگنل از ایکچولی انٹرسیکٹنگ دا زیرو کراسنگ, بٹ وی ول اونلی بی کنسرنڈ ود دا نلز اور دا زیرو کراسنگس دیٹ آر امیڈیٹلی بفور اور بلو اینڈ ابو دا میکسیمم فریکوینسی F0 آف دا signal. The last definition of the bandwidth that we are going to see is the power bandwidth. تو اس کی definition کو پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں. The power bandwidth is actually the frequency band or the range of frequency in which 99% of the total power resides. تو اگر آپ فگر میں دیکھیں تو you are given with a signal اور 2 vertical axes ہم نے draw کر دی ہیں that are intersecting the horizontal axis and the signal. اب یہ جو vertical axes ہیں inside these vertical axes we have the 99% of the total power. اگر آپ ان vertical axis کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو both of these left over areas, جو چھوٹے چھوٹے ایریاز آپ نے ان vertical axis کے باہر چھوڑ دی ہیں سگنل کے, they will represent approximately 1% of the total power. means 0.5% تقریباً ایک سائڈ پہ ہوگی اور 0.5% تقریباً ایک سائڈ پہ ہوگی. تو what you have done is you have chosen an area in which 99% of the total power resides, اور اس ایریا کی اگر آپ میکسیمم فریکوینسی میں سے لوور
یا لوئسٹ فریکوینسی ایف ایچ مائنس ایف ایل کر لیں تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی یور بینڈ ویڈتھ, اینڈ دس ٹائپ آف بینڈ ویڈتھ از نون ایز دا پاور بینڈ ویڈتھ. اسٹوڈینٹس, دس از دا کانسپٹ آف فریکوینسی اسپیکٹرم اینڈ بینڈ ویڈتھ. آپ لوگوں نے دیکھا کہ فریکوینسی اسپیکٹرم جو ہے دیز آر ایکچولی کلیکشن آف ایکچوئل کمپوننٹ فریکوینسیز آف اے سگنل, اور اگر اس فریکوینسی اسپیکٹرم کی ہم رینج کو اگر میئر کر لیں تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی آر بینڈ ویڈتھ. پھر ہم نے کچھ بینڈ ویڈتھ کو کیلکولیٹ کرنے کا ذرا ایک طریقہ دیکھا ان وچ یو ایکچولی سبٹریکٹ دا لوئسٹ فریکوینسی فرام دا ہائیسٹ فریکوینسی, اینڈ دیٹ کمز اپ ٹو بی بینڈ ویڈتھ ان ہرٹز, بیکاز آپ فریکوینسی میں سے فریکوینسی کو مائنس کر رہے ہیں, سو دا الٹیمیٹ یونٹس آف بینڈ ویڈتھ آر گوئنگ ٹو بی ان ہرٹز. پھر آپ نے کچھ ڈیفینیشنس کو بھی اسٹڈی کیا, 4 ڈفرنٹ ڈیفینیشنس ہم لوگوں نے اسٹڈی کی آف بینڈ ویڈتھ دیٹ آر ایکچولی یوزڈ ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز اکارڈنگ ٹو آر اسپیسیفکیشن, اکارڈنگ ٹو آر نیڈس. کس قسم کے سگنل سے ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں, قسم کے کنڈیشنز میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اٹ ول ڈپینڈ اپان چوزنگ اے اسپیسیفک کائنڈ آف ڈیفینیشن. تو اب اسٹوڈینٹس لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ ٹائپ آف دا سگنلس. اب اینالاگ سگنلس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے کلوز کرتے ہیں, اینڈ وی ول اسٹارٹ دا ڈسکشن آف دا ڈیجیٹل سگنلس. ہم لوگوں یہ دیکھتے ہیں کہ اینالاگ سگنلس کی ہم نے جو 2 ٹائپس تھیں پڑھی, ایک سمپلسٹ فارم آف اینالاگ سگنلس یعنی سائن ویوس, اور دوسری دا کمپوزٹ سگنلس. ان سے ہٹ کر ذرا ایک نئی فیلڈ میں ایک نئی سائڈ پہ یا ٹائپ آف دا سگنلس کی طرف دیکھتے ہیں دیٹ آر ایکچولی دا ڈیجیٹل سگنلس. تو اسٹوڈینٹس, ان ایڈیشن ٹو being represented by the analog signals, the signal can also be represented by the digital signal. For example, voltage signal کی ہی مثال لے لیں آپ, تو if you're talking about zeros and ones, تو a 1 can be encoded as a positive voltage and a 0 can be encoded as a 0 voltage. تو اسٹوڈینٹس, ڈیجیٹل سگنل سے ریلیٹڈ اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیل ڈسکشن اسٹارٹ کریں, لیٹس ٹرائی ٹو ڈسکس اے کپل آف مور کانسیپٹس اباؤٹ دا ڈیجیٹل سگنل. یہ کانسیپٹس ہیں بٹ انٹرول اور بٹ ریٹ کے. تو بٹ انٹرول سے ہماری کیا مراد ہے؟ بٹ انٹرول از ایکچولی دا ٹائم ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ 1 bit اور ٹائم ریکوائرڈ ٹو سینڈ 1 bit. Similarly, bit rate is the number of bits sent in 1 second. So why do we actually choose these two quantities out here? The reason for that is that there are a lot of signals that are actually aperiodic in nature. ہم لوگوں نے پیریوڈک سگنلس کو اسٹڈی کرتے ہوئے کچھ اسی قسم کی یا اس سے ملتی جلتی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ہم نے ٹائم پیریڈ اور فریکوینسی کو دی تھیں, اینڈ وی ایکچولی ٹاکڈ اباؤٹ دوز 2 concepts. بٹ ٹائم پیریڈ اور فریکوینسی کے جو کانسیپٹس ہیں دے ڈونٹ ورک ویری ویل وین یو آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دا اپیریوڈک سگنل. اب اپیریوڈک سگنل کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وین یو ٹاکنگ اسپیسیفکلی اباؤٹ دا ڈیجیٹل سگنلس, تو وی ہیو دیز 2 concepts available with us that actually talk about the bit interval and the bit rate. تو ایک دفعہ پھر bit rate, bit interval is the time required to send 1 bit and the bit rate is the number of bits sent in 1 second. Students, اسی bit interval کا جو ہمارا یہ جو concept ہے that is actually a concept that relates to the same concept as the period in case of the periodic signals, and the bit rate is the same concept that relates to the frequency in case of the periodic signals. But in case of when you are actually trying to describe the digital signals, so you will use the concepts of bit interval and bit rate instead of time period and frequency. تو آئیے یہ بٹ انٹرول اور بٹ ریٹ کے دونوں کانسیپٹس کو ذرا سلائڈ پہ چل کے تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, اگر آپ سلائڈ پہ غور کریں تو یو کین ایکچولی سی اے ڈیجیٹل سگنل ان دس کیس. اب یہ ڈیجیٹل سگنل وہی ہے جو کہ ہم نے چیپٹر کے شروع میں یا کچھ اب سے کچھ 2 لیکچرز پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اٹ ایکچولی شوز اے ڈسکریٹ سیٹ آف کوانٹیٹیز. اٹ از ناٹ کنٹینیوس ایز ان دا کیس آف اینالاگ سگنلس, اور آپ کے جو لیولز ہیں, آپ کا جو جمپس ہیں, دیٹ آر ایکچولی انسٹنٹینیس. وہ جو ہے ہماری جمپس ہیں دے آر سڈن جمپس فرام ون لیول ٹو دا ادر, اور آپ کا جو لیول ہے سگنل کا دیٹ ریمینس کانسٹنٹ وین ایور سگنل جمپس فرام دا ادر, فرام ون لیول ٹو دا ادر.
تو اس اسپیسیفک کیس میں یو آر لوکنگ اے اسپیسیفک بٹ پیٹرن. آپ کو ٹاپ پہ ایک بٹ پیٹرن نظر آ رہا ہوگا, دیٹ از 10110001. یہ بٹ پیٹرن جو ہے دیٹ از دا بٹ پیٹرن دیٹ از ایکچولی what you want to actually represent by using this specific digital signal. تو digital signal میں same concept is used whenever you are going to have a 1 out here. تو آپ کا signal جو ہے it is high, and then whenever a 0 comes it suddenly jumps to the low. Similarly جب بھی 1 آئے گا وہ واپس high کی طرف jump کر جائے گا. It will stay high. اگر آپ کے دو 1s ساتھ ہیں تو it will stay high, and then whenever a 0 comes it will jump to the lower level, and then it will stay low for the next 3 zeros, اور پھر وہ دوبارہ جمپ کر جاتا ہے. تو اس اسپیسیفک کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ 8 بٹس جو ہیں ان کو بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا یو آر ٹرائنگ ٹو ایکچولی سینڈ 8 بٹس بائی یوزنگ اے ڈیجیٹل سگنل. تو ان 1 سیکنڈ وی ہیو 8 بٹ انٹرولس. سو دا بٹ ریٹ ان دس کیس از گوئنگ ٹو بی 8 بٹس پر سیکنڈ. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان دا لوور پارٹ آف دا فگر یو کین ایکچولی سی دا بٹ انٹرول. سو دس از ایکچولی دا ٹائم دیٹ از ریکوائرڈ ٹو سینڈ 1 بٹ. ونس اگین وی ہیو ڈائیورٹڈ بیک ٹو دا ٹائم ڈومین پلاٹ. ہارزونٹل ایکسس آپ کی ٹائم کو ہی ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ایک بٹ کو سینڈ کرنے کا ٹائم یا ایک بٹ جو ہے وہ ایک بٹ انٹرول میں اسپین کرتی ہے. دس از سملر ٹو دا کانسپٹ آف پیریڈ in the case of periodic signals. وہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹائم ریکوائرڈ فار اے سگنل ٹو کمپلیٹ 1 cycle is the period. اس کیس میں the time required for 1 bit is the bit interval, and the number of bits sent in 1 second is the bit rate, or the number of bit intervals in 1 second is the bit rate. تو اس فگر میں ہمارے پاس 8 بٹس ہے جو ہم بھیج رہے ہیں, یا ہمارے پاس 8 بٹ انٹرولز ہیں in the time span of 1 second, and the bit rate is equal to 8 bits per second. Students, this was a very simple concept of the bit interval and the bit rate. ہم لوگ ڈیجیٹل سگنل کے کیس میں تھوڑا سا ذرا اپنے کانسیپٹ کو جو فریکوینسی اور پیریڈ کے ٹائم پیریڈ کے کانسیپٹس ہیں ان کو ہم نے چینج کیا ود دا آلٹرنگ کوانٹیٹیز آف بٹ انٹرول اینڈ بٹ ریٹ ان دس اسپیسیفک کیس. اب students, we are going to discuss a little bit about the frequency spectrum of the digital signals. ہم لوگوں نے اسپیکٹرم, فریکوینسی ڈومین اور ٹائم ڈومین ریپرزینٹیشن جو ہے اس کو اسٹڈی کیا تھا اینالاگ سگنلس کے کیس میں. اب تھوڑا سا چل کے دیکھتے ہیں کہ فریکوینسی اسپیکٹرم کس طرح کا ہوتا ہے when you are actually talking about the digital signal. Students, the frequency spectrum of a digital signal contains an infinite number of frequencies with different amplitudes. اب یہ انفینٹ نمبر آف فریکوینسیز کس طرح سے ریپرزینٹ ہوتی ہیں, آئیے اس کو چل کے ایک سلائیڈ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دا سلائیڈ شوز یو 2 figures, ون آن دا ٹاپ, ون آن دا باٹم, اے اور بی. تو اس فگر میں اسٹوڈینٹس میں نے ٹاپ پہ ایک جو ٹائٹل اس سلائیڈ کا ہے دیٹ از سگنیفیکینٹ اسپیکٹرم اینڈ سگنیفیکینٹ بینڈ وڈتھ. میں سگنیفیکینٹ میں نے یہاں کیوں لکھا میں اس کو ایکسپلین کروں گا ابھی, بٹ اس سے پہلے اگر آپ ٹاپ کی فگر دیکھیں دیٹ از اے فگر دیٹ سے اسپیکٹرم فار ایگزیکٹ ریپلیکا, تو وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. دیٹ از ایکچولی دا فریکوینسی ڈومین ریپرزینٹیشن آف اے ڈیجیٹل سگنل. دا فریکوینسی اسپیکٹرم آف اے ڈیجیٹل سگنل, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, اٹ ول کنسسٹ آف این انفینٹ نمبر آف فریکوینسی کمپوننٹس ود ڈفرنٹ ایمپلیٹیوڈس. آپ یہ دیکھیں کہ ہر فریکوینسی کمپوننٹ کا جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے اٹ از آف ڈفرنٹ ایمپلیٹیوڈ. ناؤ if you want to actually send all the components, because ideally we would like to send all the components receiving end پہ, جب آپ ایک سگنل جو آپ نے ٹرانسمٹ کیا ہوگا اگر یہ سارے کے سارے کمپوننٹس جو ہیں وہ ریسیور کو ایز سچ ریسیو ہو جائیں تو اٹ ول بی ویری ایزی فار دا ریسیور ٹو ایکچولی ریپلیکیٹ دیٹ انفارمیشن اور ریکنسٹرکٹ دا اوریجنل سگنل. بٹ دیر از اندر تھنگ دیٹ وی ایکچولی ڈو ود دس frequency spectrum of the digital signal. What we do is we can only send those components whose amplitudes are significant enough. With those significant amplitudes, we can still reconstruct the original signal from the frequency components. تو سارے کے سارے components جو ہیں اس کو بھیجنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. If we want to actually reconstruct that signal on the receiving end, we can also
suppress the amplitudes that are very small amplitudes and still send only the significant amount of components or significant amount of amplitudes to the receiving end, and with that information to the receiver will be very easily able to recreate or reconstruct the original signal. تو وہ ہمارا اسپیکٹرم یا وہ ہماری بینڈ وڈتھ یا وہ ہمارے کمپوننٹس جو ہیں کہ جن کو ہم اگر بھیج دیں باقی سب جو ہیں چھوٹے ایمپلیٹیوڈز والے کمپوننٹس نکال کے, اینڈ اسٹل دا ریسیور از ویری ایزیلی ایبل ٹو ریکنسٹرکٹ دا اوریجنل سگنل, دیٹ اسپیکٹرم از نون ایز دا سگنیفیکینٹ اسپیکٹرم. سگنیفیکینٹ کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں کہ تو اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کچھ ایسا, لفظی ترجمہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف وہ کمپوننٹس جن کی ہمیں ضرورت ہے. تو اگر ہم صرف وہ کمپوننٹس بھیجیں جن کی ہمیں ریکنسٹرکشن یا ریکریشن کے لیے آن دا ریسیونگ اینڈ ہماری ضرورت ہے, تو دیٹ اسپیکٹرم اور دا کلیکشن آف دوز فریکوینسی کمپوننٹس از نون ایز دا سگنیفیکینٹ اسپیکٹرم, اینڈ دا بینڈ وڈتھ آف دیٹ اسپیکٹرم ول بی نون ایز دا سگنیفیکینٹ بینڈ وڈتھ. So this was the concept of significant spectrum and the significant bandwidth. Students, this is all about signals that we have talked about up till this point. ہم آج کے لیکچر میں جو ہم نے سگنلس کے بارے میں پڑھا اس کا بھی ریکیپ کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ جو ہیں وہ وی ول ٹاک اباؤٹ دا انکوڈنگ ٹیکنیکس, انکوڈنگ اینڈ ماڈولیشن ٹیکنیکس. ہم نے ایک پروسیس پڑھا تھا on the transport layer of encoding, of changing the bits into signals. That is a whole new topic. It's going to be a whole new chapter. But before we actually start talking about that, آئیے واپس چلتے ہیں اپنے چیپٹر نمبر 4 کی جانب, جو کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وائنڈ اپ کیا, اور ایک ریویو کرتے ہیں, ایک ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس چیپٹر میں کیا پڑھا, کیا سیکھا, اور پھر دیکھیں گے کہ آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا. اسٹوڈینٹس, ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے چیپٹر ود دا ڈسکشن آف سگنلس. سگنلس آر دا کانسیپٹ دیٹ وی ایکچولی ڈیل ود وین وی آر ورکنگ آن دا فزیکل لیئر. فزیکل لیئر وہ لیئر ہے کہ جس کا او ایس آئی ماڈل کی, کہ جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے ود دا ایکچوئل انٹرفیس اینڈ دا ٹرانسمیشن میڈیم. تو وی اسٹارٹیڈ آف ود دا ڈسکشن آف سگنلس. ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ سگنلس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سگنلس کی دو میجر ٹائپس کون سی ہوتی ہیں. دا فرسٹ ٹائپ از دا اینالاگ سگنل, means the signal that is continuous in time, اور continuous in time کو ہم لوگوں نے define کیا کہ it is that kind of signal that actually consists of some specific points of data with including all the points in between. پھر ہم لوگوں نے دوسری type of digital کے concept کو بھی تھوڑا سا explain کیا کہ digital is something that is discrete in time. Discrete means again a set of points or the set of data that might not have all the points in between. اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ اینالاگ اور ڈیجیٹل ڈیٹا اور اینالاگ اور ڈیجیٹل سگنلس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز جو ہیں ان کو اسٹڈی کیا. وی لکڈ ایٹ سم آف دا ایگزامپلز سگنلز آن دا سلائیڈ. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک اینالاگ سگنل جو ہے وہ ایک کنٹینیوس قسم کی چینج وہ ہوتا ہے اس میں, اور کس طرح کا ایک اسموتھ کرو آپ کو ملتا ہے وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے اینالاگ سگنل اور اے کنٹینیوس signal in time. Then we also saw a discrete signal, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے instantaneous jumps ہوتی ہیں from one level to the other and from the lowest level to the highest level when you are talking about the changes between the zeros and the ones in the signal. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ہم لوگوں نے سگنلس کی, چاہے وہ اینالاگ ہوں یا ڈیجیٹل ہوں, دو اور کلاسیفیکیشنس کو اسٹڈی کیا, اینڈ دیٹ واز دوز ور دا پیریوڈک سگنلز اینڈ دا اے پیریوڈک سگنلز. Periodic signals are those signals that actually repeat a specific pattern again and again, with each pattern taking a specific time or same time, a fixed time to repeat itself. وہ ٹائم جو لگتا ہے ہر پیٹرن کو ریپیٹ ہونے میں, یا the time it takes for one cycle of that periodic signal to complete is known as the time period. Similarly, there is another concept attached with the periodic signals, and that is of frequency. The number of cycles or the number of patterns that a signal completes in 1 second is known as the frequency of that signal. Students, اس کے بعد ہم لوگوں نے اینالاگ اور ڈیجیٹل سگنلس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا تھا. وی اسٹارٹیڈ آف ود دا ڈسکشن آف اینالاگ سگنلس. ہم لوگوں نے اینالاگ سگنلس کی سمپلسٹ فارم جو ہے اس سے اسٹارٹ کیا,
we actually classified the analog signals into two different types. ہم لوگوں نے پہلے ایک سمپلیسٹ فارم میں اینالاگ سگنل کو دیکھا, دیٹ از دا سائن ویو, اور پھر ہم نے اینالاگ سگنل کی ہی ایک اور ٹائپ دیکھی, دیٹ از دا کمپوزٹ سگنلس. تو پہلے سائن ویو کو اسٹڈی کرتے ہوئے وی کیم ٹو نو دیٹ دا سمپلیسٹ فارم آف دا اینالاگ سگنلس از دا سائنوسوئڈل ویو اور دا سائن ویو. ہم نے 3 کریکٹرسٹکس جو ہیں اس سائن ویو کی ان کو اسٹڈی کیا. The first one was the amplitude, then we had the frequency, and then the third one was the phase. Amplitude اور frequency اور phase کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ تینوں کوانٹیٹیز جو ہیں they are actually very useful in describing the structure of simple analog signals, and they are very useful in elaborating on the simple sinusoidal waves or the simple analog signals. انہی 3 ایٹریبیوٹس کو یوز کرتے ہوئے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس وی سو کہ ہاؤ کین وی ایکچولی کنٹرول ڈفرنٹ سگنلس بائی آلٹرنگ اور بائی چینجنگ دیز 3 کوانٹیٹیز. کس طرح سے ہم ایک ہی سائن ویو کو یوز کر سکتے ہیں بائی سینڈنگ ڈفرنٹ پیسز آف انفارمیشن اور ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈیٹا بائی آلٹرنگ اور بائی چینجنگ ایچ آف دیز کوانٹیٹیز اور کریکٹرسٹکس. کس طرح ہم ایک ہی سگنل میں ڈفرنٹ ایمپلیٹیوڈس کو یوز کرتے ہوئے 2 ڈفرنٹ پیسز آف انفارمیشن کو بھیج سکتے ہیں, یا کس طرح ہم اسی سگنل میں ڈفرنٹ قسم کی فریکوینسی سے ود ایچ آف دا فریکوینسیز ریپرزینٹنگ ون اسپیسیفک پیس آف انفارمیشن ہم ڈفرنٹ کائنڈ کے انفارمیشن کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں ان اے سنگل سائن ویو. اس کے بعد دیٹ واز دا اینڈ آف دا فرسٹ ٹائپ آف اینالاگ سگنلز, دیٹ واز دا سمپل اینالاگ سگنلز. آج کا لیکچر ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ود دا ڈسکشن آف کمپوزٹ سگنلس. کمپوزٹ سگنل جیسے میں نے آپ کو بتایا, اٹ از ایکچولی این اینالاگ سگنل دیٹ از میڈ اپ آف اور از اے کلیکشن آف ملٹیپل سائن ویوز. ہم لوگوں نے ایک ایگزامپل کے ذریعے, ایک بڑی ڈیٹیلڈ ایگزامپل کے ذریعے کمپوزٹ سگنلس کو اسٹڈی کیا, اور اسی دوران میں وی لکڈ ایٹ دا کانسیپٹ آف ڈی سی کمپوننٹ اور کمپوننٹ ود دا فریکوینسی اکول ٹو 0. ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا یا بتانے کی کوشش کی کہ ان آر سگنل وٹ ایور ویدر اٹس این اینالاگ سگنل اور ڈیجیٹل سگنل وی آلویز ٹرائی ٹو اوائڈ آر ایوریج ایمپلیٹیوڈ ٹو بی اکول ٹو نان زیرو. ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سگنل کا جو ایوریج ایمپلیٹیوڈ ہے دیٹ آلویز کمز ٹو بی اکول ٹو 0. ادروائز وی آر آلویز گوئنگ ٹو ہیو اے پرابلم آف اے ڈی سی کمپوننٹ ان آر سگنل. جیسا کہ آپ نے کمپوزٹ سگنل کی ایگزامپل میں دیکھا کہ اگر ہم ٹاپ سگنل کو جو کہ جس کی ٹائم ایکسس جو ہے وہ شفٹ ہوئی تھی, اس کے کمپوننٹ 2 سگنلز جو کہ نیچے دیے ہوئے تھے, ایک سائن ویو اور ایک ڈی سی کمپوننٹ, ان دونوں میں اگر اس کو ڈیکمپوز کریں تو ہمیں ایک تو سائن ویو ملتی ہے اور دوسری ہمیں ڈی سی کمپوننٹ ملتا ہے, یا ایک ایسا کمپوننٹ ملتا ہے جس کی فریکوینسی جو ہے وہ 0 ہے. تو وی ڈونٹ وانٹ دس ڈی سی کمپوننٹ اور 0 frequency component in our signal, because there are a lot of transmission medium that do not work out with, or that are not capable of carrying the DC component through them. So this was what we looked at when we went through the concept of composite signals. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ہم لوگوں نے فریکوینسی اسپیکٹرم اور بینڈ وڈتھ کے کانسیپٹ کو اسٹڈی کیا. فریکوینسی اسپیکٹرم کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ اٹ از ایکچولی دا کمپوننٹ, اٹس اے کلیکشن آف دا کمپوننٹ فریکوینسیز ان اے سگنل. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کمپوننٹ فریکوینسیز کی اگر رینج کو ہم دیکھ لیں فرام ویئر ڈو دا اسٹارٹ اینڈ ویئر ڈو دا اینڈ, تو دس از دا بینڈ وڈتھ آف دیٹ سیم سگنل. پھر یہ دیکھا کہ ہاؤ ٹو ایکچولی کیلکولیٹ دس بینڈ وڈتھ, اور ایک فارمولا ہم نے بڑا ایک سمپل سا فارمولا ہم نے ڈیوائز کیا آف فائنڈنگ آؤٹ دا ایبسولوٹ بینڈ وڈتھ, دیٹ واز دا ہائیسٹ فریکوینسی مائنس دا لوئسٹ فریکوینسی از اکول ٹو دا بینڈ وڈتھ آف یور سگنل. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ہم لوگوں نے کچھ ڈفرنٹ قسم کی ڈیفینیشنس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی آف دا بینڈ وڈتھ دیٹ آر ڈفرنٹ فرام دا سمپلسٹ فارم آف دا بینڈ وڈتھ, اور ہر کسی ڈیفینیشن کو ہم اکارڈنگ ٹو آر سینیریو, اکارڈنگ ٹو آر یوزیج, اکارڈنگ ٹو اے پرٹیکولر ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم دیٹ وی آر ورکنگ ود, ہم اس اسپیسیفک ڈیفینیشن کو یوز کرتے ہیں. تو ہم نے 4 ڈفرنٹ قسم کی ڈیفینیشنس کو یہاں پر اسٹڈی کیا ود دا ہیلپ آف ایگزامپلز اینڈ ود دا ہیلپ آف سلائڈس. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وی وینٹ ٹو دا ڈسکشن آف ڈیجیٹل سگنلس. ہم نے بہت پہلے ان دا ویری اسٹارٹ وی اسٹارٹیڈ آف ڈسکسنگ ود 2 different types of signals. First one was the analog signal and second one was the digital signal. تو ڈیجیٹل سگنل کو ہم نے سب سے اینڈ میں اسٹڈی کیا,
ہم لوگوں نے کچھ دیکھا کہ ہاؤ ڈو وی ایکچولی ریپرزینٹ دا انفارمیشن ان دا فارم آف ڈیجیٹل سگنلس, اینڈ دین وی وینٹ آن ٹو دا سلائڈ اینڈ وی سو کہ ہاؤ ڈو وی ایکچولی ریپرزینٹ دا فریکوینسی اسپیکٹرم آف اے ڈیجیٹل سگنل. کس طرح سے ہم لوگ فریکوینسی اسپیکٹرم کو یہاں سے ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں فرام دا ٹرانسمیٹنگ اینڈ ٹو دا ریسیونگ اینڈ, اینڈ وٹ اسپیسیفک کمپونیٹس آف دیٹ فریکوینسی آر ایگزیکٹلی نیڈیڈ ٹو ریکنسٹرکٹ دیٹ سگنل آن دا ریسیونگ اینڈ. کچھ سگنیفیکنٹ اسپیکٹرم اور کچھ سگنیفیکنٹ بینڈوڈتھ کے کانسیپٹ کو دیکھا کہ ہم اگر سارے کے سارے کمپونیٹس جو ہمارے ڈیجیٹل سگنل کے ہیں فریکوینسی کمپونیٹس ان کو ٹرانسمٹ نہ بھی کریں, اف وی اونلی ٹرانسمٹ دوز کمپونیٹس دیٹ آر significant, that have significant amplitude, so we will still be able to reconstruct or recreate the original signal on the receiving end. Students, یہ تھا ہمارا چوتھا چیپٹر. This was all that we had under the discussion of signals. یہاں سے ہم لوگ سگنلس کے ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں گے. اگلے لیکچر میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ what do we exactly mean by encoding and modulation. کس طرح سے ہم لوگوں نے سگنلز کے کانسیپٹ کو تو دیکھ لیا, اب یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم بٹس کو سگنلز میں کنورٹ کرتے ہیں, اور واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف انکوڈنگ اور ڈفرنٹ انکوڈنگ ٹیکنیکس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو یوز ان آر ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم. اس کو چل کے دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں, لیکن اس سے پہلے آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور چل کے ذرا سجیسٹڈ ریڈنگ کو دیکھتے ہیں آج کے لیکچر کے لیے. دا سجیسٹڈ ریڈنگ فار ٹوڈیز لیکچر از سیکشن 4.4, جس کا کچھ حصہ, کچھ لاسٹ پارٹ ہم لوگوں نے آج کور کیا. دین 4.5 اینڈ دین 4.6 آف دا بک ڈیٹا کمیونیکیشنز اینڈ نیٹورکنگ, سیکنڈ ایڈیشن بائی بہروز اے فروزہ. اسٹوڈینٹس, اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر میں ختم کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی اسائنمنٹس, جو کہ آپ کو اب تک گریڈڈ اسائنمنٹس بھی مل چکی ہوں گی, ان کو کر رہے ہوں گے, اینڈ آئی ہوپ یو ہیو نو ڈیفیکلٹی ان سالونگ دوز اسائنمنٹس. پلس اٹس مائی ایڈوائز ٹو یو گائز کہ پلیز آلویز ریڈ دا سجیسٹڈ ریڈنگ. میں ہمیشہ آپ کو ہر لیکچر سے پہلے, ہر لیکچر میں کے درمیان میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ سجیسٹڈ ریڈنگ کو کبھی مس نہ کیا کریں. یو کین نیور understand all the concepts that I try to convey to you. You can never encompass all the information unless or until you go to the textbook and study the related topics. تو کوشش کیا کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے لیکچر لینے کے بعد ان ٹاپکس کو بکس میں سے اسٹڈی کر لیا کریں. If you have any questions, if you have any difficulties regarding the lectures, you have any suggestions regarding the lectures or the book or the suggested reading, so please do not hesitate to email me on the email. With this, I'm going to finish today's lecture. اگلے لیکچر میں کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ ہم اگلا چیپٹر جو ہے وہ چیپٹر نمبر 5 وہ اسٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.